اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جاننے والا ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین، آج ہم یہودیوں کے بارے میں سمجھیں گے کہ وہ اپنے مردوں کو کیسے دفن کرتے ہیں اور اپنے مردے کو غسل، دفن اور تجہیز و تکفین کی رسومات کیسے ادا کرتے ہیں۔ ناظرین، یہودیوں میں مردوں کو کیسے دفن کیا جاتا ہے، قبر کیسے بنائی جاتی ہے اور ان کی تجہیز و تکفین کیسے کی جاتی ہے۔ یہودیت میں موت کو جزو حیات تسلیم کیا جاتا ہے۔ ماتم جیسی رسومات اس بات کی دلیل ہے کہ موت برحق ہے۔ یہودی کسی طور بھی اس کے انکار یا احتجاج پر یقین نہیں رکھتے، بلکہ موت کو انسانی زندگی کا اہم جز مانتے ہیں۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو یہودی ماتم نہیں کرتے، بلکہ اسے ایک حقیقت مان کر خاموش بیٹھ جاتے ہیں۔ یہودیوں میں جب کوئی مر جاتا ہے تو اس کی آنکھیں بند کر دی جاتی ہیں، میت کو فرش پر لٹا دیا جاتا ہے اور اسے ایک سفید کپڑے سے ڈھانپ دیا جاتا ہے اور قریب ہی شمعیں روشن کر دی جاتی ہیں۔ احترام کے طور پر میت کو اکیلا نہیں چھوڑا جاتا۔ میت کے نزدیک کچھ بھی کھانا پینا یہودیوں کے نزدیک ممنوع ہے۔ اس عقیدے کے مطابق مرنے والا اب ان کاموں کو سر انجام نہیں دے سکتا۔ یہودی کہتے ہیں کہ اگر مرنے والے کے پاس کچھ کھا پی لیا تو اس سے میت کی روح کو تکلیف ہوگی۔ یہودیوں میں زیادہ تر رضاکاروں کی ایک جماعت ہوتی ہے۔ اس جماعت کو مقدس لوگوں کی جماعت کہا جاتا ہے۔ اس جماعت کے ذمے تجہیز و تکفین کا کام ہوتا ہے۔ عام لوگ اور رشتہ دار تجہیز و تکفین کی رسومات ادا نہیں کرتے۔ میت کو غسل، کفن دینا اور یہودی رسومات کے تدفین کے لیے تیار کرنا اس مقدس جماعت کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس مقدس جماعت کے لوگوں کو احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ میت کو چھونا یہودیوں کے نزدیک روحانی ناپاکی کا سبب ہوتا ہے۔ ناظرین، جیسے ہمارے اسلام میں علماء اور عیسائیت میں پادری ہوتے ہیں، ایسے ہی یہودیوں کے پیشوا بھی ہوتے ہیں۔ یہودی عقیدے میں وہ لوگ جنہوں نے میت کو چھوا یا وہ لوگ جو میت کو غسل دیتے ہیں، ان کے لیے ہاتھ پاؤں دھونا اور غسل کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہودیت میں تدفین کا عمل جلد از جلد کیا جاتا ہے۔ یہودی عقیدے کے مطابق میت کو جلانا ممنوع ہے۔ یہودیت میں جسم کا پورے اعضاء سمیت میت کو دفن کرنا ضروری ہے۔ ہاں، اگر مرنے والے نے اپنے جسم کا کوئی عضو عطیہ کیا ہو کہ اس سے کوئی انسانی جان بچائی جا سکے تو اس کی شرعی اجازت لی جاتی ہے۔ یہودیت میں میت کو کفن پہنایا جاتا ہے اور اس کے بعد کفن یا تابوت کو کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی تاکہ مرنے والے کے دشمن اس کو اس بے بسی کی حالت میں نہ دیکھ پائیں۔ یہودی اکثریت والے ملک اسرائیل میں تابوت کا رواج اب نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے تابوت استعمال کیا جائے
تو تابوت میں سوراخ رکھے جاتے ہیں تاکہ مٹی سے میت کا تعلق برقرار رہے۔ یہودیوں میں ایک عجیب رسم پائی جاتی ہے کہ مرنے والے کے قریبی رشتہ دار ایک مٹھی مٹی کی بھر کر اس کے کفن میں ڈال دیتے ہیں۔ زیادہ تر باپ بیٹا یا سگا بھائی مٹی کی مٹھی اس کے کفن میں ڈال دیتا ہے۔ یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ یہودیت کا عقیدہ ہے کہ مرنے والے کا جسم مٹی میں مل جائے گا، اس لیے کفن میں مٹی ڈالی جاتی ہے۔ یہودیت کی قدیم تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے یہودی مردہ شخص کو اسی دن دفن کرتے تھے جس دن اس کی موت واقع ہوتی تھی۔ اس کی دو وجوہات، پہلی یہ کہ مشرق وسطی کے گرم علاقے میں لاشیں گل سڑ جاتی تھیں۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کا خیال تھا کہ اگر وہ لاش کو فوراً دفن نہیں کریں گے تو وہ مردے اور اس کے گھر والوں کا احترام نہیں کر رہے ہوں گے۔ کچھ صدیاں پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بیوی سفر کے دوران فوت ہو گئی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کی لاش کو گھر واپس لانے کی بجائے وہاں پر دفن کر دیا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ یہودی لوگ لاش کو دفنانے کے لیے بہت سی تیاریاں کرتے تھے۔ مردے کے دوست اور گھر والے میت کو نہلاتے، اس کو خوشبو لگاتے اور اس کو کپڑوں میں لپیٹتے تھے۔ آس پاس کے لوگ گھر والوں کے پاس آ کر افسوس کرتے تھے مگر ماتم نہیں کرتے تھے۔ بہت سے یہودی قدرتی غار میں قبریں بناتے تھے یا پھر چٹانوں میں غار بنا کر اس میں مردے کو دفن کرتے تھے۔ ناظرین، یہودیت میں یورپی یہودیوں نے 18ویں صدی میں مذہبی علامت کے طور پر سر پر کپا پہننا شروع کیا۔ یہودی مذہبی روایات کے مطابق تمام مردوں کو عبادت کرنے یا قبرستان جاتے وقت سر پہ کپا پہننا ضروری ہوتا ہے۔ یہ کپا پورے سر پر نہیں رکھا جاتا بلکہ سر کے درمیان میں ایک چھوٹی سی ٹوپی کی طرح سر پر رکھا جاتا ہے۔ جب کوئی مر جاتا ہے تو بعض یہودی روایات میں ہے کہ مرنے والے کے سر کو کپے سے ڈھانپ دیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔